Bollywood Shah and I'm from Lucky Marwat. And sir, first of all, Alhamdulillah and thank you so much کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا. سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز میں پشتو اسپیکنگ ہوں. سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی. سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغی جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو, تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ, اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر, اور شارٹ سر تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں, وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی. میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں, اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ تو نکلتے یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاء اللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاء اللہ بہت اسلامک ہے, اجتماع ہوتا ہے, لیکن وہاں پیڈوفائل اگر میں صحیح سنا ہوں بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے. بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل بہن آپ نے سوال پوچھا, آپ ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا. میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. سر ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے, پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. ہو ہی نہیں سکتے. کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. کون سا چیپٹر ہے, کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے, کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے دوسرے بار, دونوں بات تو صحیح. اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا. یہ بولنا اسلامک ہے خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا, یعنی آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا, یہ تو پرابلم ہے. کیا ضرورت ہے؟ پیڈوفیلیا. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر, میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے, پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے.
दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा. दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं. दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है. अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला. किधर कुरान में लिखेगा कि बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो. कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले. आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे. ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है. नहीं, अपने इल्म की वजह से किसी पर रोब डालकर खामोश कर देना, ये कौन सा उसूल है? ये कहाँ लिखा हुआ है کہ جب کوئی شخص آپ سے سوال کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ سوال کرے، آپ اسے کہیں کہ آپ اپنے سوال پر معافی مانگیں، آپ کا سوال غلط ہے، آپ کے سوال میں تکرار ہے، آپ کے سوال میں تضاد ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، خاتون یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں جہاں سے یہ خاتون آئی تھی، وہ اپنے علاقے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ وہاں پر اسلامی ماحول ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، باقی دینی معاملات بھی ہیں، تبلیغ بھی ہے، علماء بھی ہیں، مولوی صاحبان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یہ دو برائیاں بھی ہیں. ایک سود برائی ہے، سود والا گناہ کیا جاتا ہے، اور دوسری برائی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. عورت تو یہ کہنا چاہتی تھی، میرا خیال یہ ہے کہ عورت یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ آپ سرکاری لیول پر ہیں یہاں پر، اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، آپ بتائیں کہ سود کی سزا کیا ہے، اور سود کھانے والے کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے، اور اسی طرح جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم فرمایا ہے. عورت تو یہ کہنا چاہتی تھی، یہ سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دینے کی بجائے اس عورت پر برس پڑے، اسے کہا تمہارا سوال غلط ہے، تم اپنے سوال پر معافی مانگو، اور تمہارے سوال میں تکرار ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں اسلامی معاشرہ ہو اور پھر وہاں برائی بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں. حدیث شعب الایمان، یہ کتاب ہے حدیث کی، حدیث نمبر ہے 5399. حضرت محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لکھا کہ عرب کے بعض قبائل میں ان کو ایک مرد ملا ہے جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، مردوں کے ساتھ زنا کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جمع کیا، جن میں حضرت علی بھی تھے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت علی نے فرمایا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو صرف ایک امت نے کیا تھا، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان پر کیسا عذاب بھیجا. میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا، میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو آگ میں جلانے کا حکم دیا. یہ صحیح حدیث ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5399. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی بات ہے. کیا وہ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا، کیا وہ اسلامی ماحول نہیں تھا؟
کیا اس معاشرے میں، اس اسلامی معاشرے میں یہ برائی نہیں ہوئی تھی؟ تو عورت کا سوال بھی یہی تھا کہ اس اسلامی معاشرے میں یہ بدفعلی، یہ گناہ، یہ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ حدیث کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بات کر کے اس عورت کو مطمئن کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے فعل کرنے والے کے متعلق یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ الٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جب اسلامی معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں یہ گناہ، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، یا اسلامی معاشرہ نہیں ہے یا پھر یہ گناہ نہیں ہے۔ بھئی ڈاکٹر صاحب نے بات سمجھی نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے گلے سے پھندا نکالنے کے لیے جواب آتا نہیں تھا، الٹا اس عورت کے گلے میں وہ پھندا ڈال دیا اور اس عورت پر برس پڑے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1457، اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2563۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس چیز کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، یعنی ایک مرد کا اپنی جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنا، زنا کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا بڑا خوف ہے اپنی امت پر۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ النمل کی آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، اور لوط کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم آپس میں دیکھتے ہوئے بے حیائی کرتے ہو، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نفسانی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ اور اسی طرح سورہ النمل کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، سو جو لوگ ڈرائے ہوئے تھے ان پر کیسی بری بارش ہوئی۔ اور اسی طرح اس خاتون کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو سود کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، سود کھانے والے کے متعلق اللہ جل مجدہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ تو ان قرآنی آیات سے معلوم ہو گیا کہ جو سود کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ چنانچہ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 72 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح مسند ابو یعلا میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کو چاہیے کہ آپ اس عورت سے یہ نہ کہیں کہ آپ اپنے سوال پر معافی مانگیں، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تمام پبلک کے سامنے، تمام مجمع کے سامنے اس عورت سے سوری بولیں۔ آپ نے اس عورت پر اپنے علم کی دھات بٹھاتے ہوئے، اپنے علم کا روب ڈالتے ہوئے اس عورت کو آپ نے چپ کروا دیا ہے، اور یہ بات بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میں آپ تمام کو میسج دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ بھی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، انشاءاللہ میں اس کو اطمینان کے ساتھ
قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دوں گا. میں جھگڑا بھی نہیں کروں گا, غصہ بھی نہیں کروں گا. اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے, اللہ کی مدد سے میں آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جواب دوں گا.